اندر روح ہے تو پھر جسم کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، چہرے کی قدر ہے، اور اگر روح نکل جائے تو پیچھے پھر اس کے پیچھے کچھ نہیں بچتا ہے۔ ایسے ہی دین ہماری روح ہے، نماز ہماری روح ہے، شریعت ہماری روح ہے، قرآن ہماری روح ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی سے نماز نکل گئی نا تو پھر ہم چلتے پھرتے ہیں لیکن اندر سے جان چلی گئی۔ تو جان چلی جائے، روح نکل جائے تو پیچھے بندے کے کیا بچتا ہے؟ تو میاں مسلمانوں کے اندر وہ کہتے ہیں یار اب اتنی طاقت، یہ مسلمان اب نہیں عزت پا رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اندر سے روح نکل گئی ہے، دین ہمارے گھروں سے نکل گیا، قرآن ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے، شریعت ہمارے گھروں سے نکل گئی، نماز ہمارے گھروں میں نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسموں کے اندر سے وہ جان وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور بزرگان دین نے جس بات پر محنت کی، حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر، آپ نے جو مسند مشائخیت کی جو شرائط رکھی ہے نا، ان میں سے پہلی 2 شرطیں رکھی ہیں کہ جو پیر و مرشد، پیر طریقت جو کہلانے والا ہے، اس کے اندر 2 صفتیں اپنے خالق و مالک والی ہونی چاہیے، اللہ والی، اس میں 2 صفتیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی؟ ستاری و غفاری۔ وہ ستار ہو اور غفار ہو، یعنی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہو اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہو۔ اور یہ معاشرے کے اندر بڑا المیہ ہے۔ اور کوئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں جی میں تو نا سچ بول دیتا ہوں، میں تو سامنے ہی بول دیتا ہوں۔ تو وہ سچ پتہ کون سا بولتا ہے؟ وہ دوسروں کی کمیوں والا، دوسروں کے عیب جس میں نظر آئیں وہ سچ وہ فٹافٹ بولے گا، لیکن جس میں اپنی کوئی کمی ہو وہ سچ نہیں بولے گا۔ جبکہ شریعت کے اندر سچ وہ بولنے کی تاکید یا حکم آیا ہے جو اپنے بارے میں ہے۔ تم کوئی چیز بیچ رہے ہو یا کوئی سودا کر رہے ہو تو تم سچ سچ بتاؤ، لیکن وہ دوسروں کے، یہ تو بے عزتی کا معاملہ ہوا نا کہ دوسروں کے بارے میں وہ ایک بندہ کہتا ہے میں تو نا غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں تو منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جناب میں جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں۔ تو وہ جو کہتا ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو برداشت پھر کیا ہوئی؟ بات تو غلط ہی برداشت ہوتی ہے نا، صحیح بات تو ساری دنیا برداشت کرتی، تو پھر تیری برداشت کا کمال کیا ہوا؟ تو اصل برداشت وہ ہے جو غلط بات بھی ہو یا کسی کی طرف سے کوئی دکھ بھی آ رہا ہو تو اس کو جو ہے نا وہ برداشت کیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے صحیح بات میں برداشت کرتا ہوں، تو صحیح تو سارے ہی کرتے ہیں، تو پھر تیرا کمال کون سا ہوا؟ اور دوسری بات جو سچ بولنا ہے، نبوی جو سچ ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے تو اپنے جو معاملات ہیں، کوئی بندہ اگر بات کرتا ہے کہیں بھی ہے تو سچ سچ بول دینا تاکہ اگلا دھوکے میں نہ رہے۔ تو اصل سچ بولنا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں۔ تو جو ہم بولتے ہیں نا تو وہ سچ کا مطلب ہے کہ بس دوسروں کی بے عزتی کرنا، دوسروں کے عیب جو ہے نا وہ چراہوں کے اندر بیان کرنا، یہ سچ نہیں ہے۔ اور پھر ایک بندہ بولتا ہے جی سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، سچ ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ کڑوا ہوتا تو پھر میرے حضور سے بڑا سچا کون ہے؟ پوری کائنات کے اندر حضور سے بڑھ کر سچ صادق اور امین ہے۔ لیکن بتاؤ حضور کی باتوں میں مٹھاس ہے یا کڑواہٹ ہے؟ سچ میٹھا ہوتا ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، لیکن بولنے والے کی طبیعت میں کڑواہٹ ہو، بولنے والا اندر سے کرخت ہوگا تو پھر اس کی بولی کے اندر وہ سچ کڑوا ہو جائے گا، وگرنہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ کے اندر مٹھاس ہی ہوتی۔ لیکن بولنے والے کا طریقہ ذرا ٹھیک ہوگا، یعنی کسی کو اگر سمجھانا بھی ہے نا تو اس کو محبت بھرے لہجے میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے، بے عزت کر کے نہیں سمجھانا، اگلے کو ڈی گریڈ کر کے یا نیچے گرا کر یا اگلے کو جو ہے نا وہ نیچا دکھا کر ایسا سمجھانا، وہ سمجھانا نہیں، وہ تو اندر سے غصہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو وہ غصہ نہیں، اصل اس امت کے اندر یہی کمزوری آئی، ہر بندہ اپنے رائٹ پر جناب میں بھی جناب جو بولتا ہوں میں تو ٹھیک ہی بولتا ہوں، تم کون سا ٹھیک بول رہے ہو کہ لڑائی ڈلوا رہے ہو؟ سچ بول کے جھگڑا شروع کروا دے یا سچ بول کے لوگوں کو بے عزت کرنے بیٹھ جائے تو یہ سچ نہیں ہوتا۔
وہ جو دو شرطیں حضور غوث اعظم نے رکھی ہیں وہ ہیں ستاری و غفاری، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، پردہ پوشی کم فکردہ۔ یہ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔